جامع مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد صدارت امور دیانت وزارت مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر علی ایرباش نے پہلا خطبہ دیا اور کہا کہ ہماری ملت کے دل پر لگے گہرے گھاؤ اور حسرت ختم ہو رہی ہے۔ قادر مطلق رب العالمین کا بہت بہت شکر ہو۔ ڈاکٹر علی ایرباش 3 چاند والی عثمانی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر ممبر پر چڑھے اور آیا صوفیہ فاتح کی نشانی فاتح کی امانت کے عنوان سے خطبہ جمعہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لطف و کرم اور عنایت سے اس مبارک جمعہ کی تسکین اور برکات تمام مسلمانوں کو ملے۔ آج ہم اس مبارک دن اور مبارک جگہ پر صف اول کے شاہدین میں سے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آیا صوفیہ مسجد ہمیں حج کے مبارک مہینے ذوالحج کے تیسرے دن ملی اور آج ہم ذوالحج کے مہینے میں دوبارہ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ ہماری ملت کے دل پر لگے گہرے گھاؤ اور حسرت ختم ہو رہی ہے۔ قادر مطلق رب العالمین کا بہت بہت شکر ہو۔ علی ایرباش نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ آج سے 70 سال قبل جب آیا صوفیہ کے سامنے موجود سلطان احمد مسجد کے میناروں کی 16 بالکنیوں اور ان میں اذان دینے والے 16 مؤذنوں کی اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنا بند ہو گئیں اور 18 سال رکنے کے بعد اپنے مینار کی اذانوں کو واپس پا لینے والا ایک دن آج بھی اسی جیسا ایک دن ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ قیام میں کھڑے ہونے، خشوع کے ساتھ رکوع کرنے اور شکر کے ساتھ سجدہ کرنے کا دن ہے۔ آج فخر و تواضع کا دن ہے۔ ہمیں ایسے پر افتخار دن لوٹانے والے، ہماری سرزمین پر سب سے زیادہ مقدس مرتبہ رکھنے والی جگہوں مسجدوں میں ہمیں ملانے والے اور بڑے معبد آیا صوفیہ میں اپنے حضور پیش ہونے کا شرف دینے والے جناب حق کا بے حد و حساب حمد و شکر ادا کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ ایک دن ضرور فتح ہوگا۔ اسے فتح کرنے والا کمانڈر کیا خوب کمانڈر اور وہ لشکر کیا خوب لشکر ہوگا، کہہ کر فتح کی بشارت دینے والے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اس بشارت کو پا لینے کے لیے عشق کے ساتھ راہ سفر اختیار کرنے والے استنبول کے روحانی معمار حضرت ابو ایوب انصاری سمیت تمام اصحاب کریمہ اور ان کے احکامات پر چلنے والوں پر سلام ہو۔ فتح تسلط نہیں احیاء، تخریب نہیں تعمیر نو کے نظریے کے ساتھ اناطولیہ کے دروازے ہماری ملت کے لیے کھولنے والے سلطان علی ارسلان پر، اس وطن کی سرزمین کو قائم رکھتے ہوئے ہم امانت پہنچانے والے شہیدوں غازیوں پر اور ہمارے جغرافیائی کو ایمان کے ساتھ گوندنے والے تمام سلاطین پر سلام ہو۔ فتح سے اپنی محبت کو سلطان محمد کے قلب پر نقش کرنے والے 1 جون 1453 کے دن آیا صوفیہ میں پہلا نماز جمعہ پڑھانے والے علم و حکمت کے طبیب حضرت اق شمس الدین پر سلام ہو۔ فاتح سلطان محمد پر سلام ہو۔ سربراہ صدارت امور دیانت علی ایرباش نے خطبہ دیتے ہوئے مزید کہا، اس کے بعد تمہیں ایک کام کا وعدہ نہ دوں؟ اللہ پر یقین رکھو، بالکل اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ ان آیات جلیلہ کے ساتھ دل سے جڑے اس نوجوان و ذی شعور بادشاہ، تاریخ، ادبیات، سائنس و فن میں عالی دماغ، اپنے عہد میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا مجدد، اپنے بیڑوں کو مٹی سے لا کر سمندر میں اتارنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ساتھ استنبول کو فتح کرنے والے، اس کے بعد بھی اس شہر کو کبھی ذرا بھر بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دینے والے، جنت مکان رکھنے والے فاتح سلطان محمد پر سلام ہو۔ آیا صوفیہ کو میناروں سے سجانے والے، اسے صدیوں قائم رکھنے والے، قوت بنانے والے معماروں کے پیر عظیم ماہر تعمیرات معمر سنان پر سلام ہو۔ دنیا کے 4 طرف آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں کھولنے کا شدت سے انتظار کرنے والے اور محبتوں کے ساتھ اس کے کھلنے کی خوشی منانے والے تمام مومنین بھائیوں پر سلام ہو۔ آیا صوفیہ کی اذان، وعظ، خطبہ، دعا، تلاوت، علمی سرگرمیوں اور پروقار و معظم جماعت تک پہنچانے والے کل سے آج تک تمام محنت کرنے والے ہمارے بزرگوں پر سلام ہو۔ آیا صوفیہ کو ہمارے گھر میں ہماری روح اور مقدس کمرہ کہنے والے اور آیا صوفیہ ضرور ایک دن کھلے گی، انتظار کرو نوجوانوں، ذرا مزید رحمت نشاور ہونے دو۔
ہر بارش کے پیچھے ایک سیلاب موجود ہوتا ہے، اگر اس سیلاب کا میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہو جاؤں تو مزید کیا چاہوں۔ یہ آیا صوفیہ ایک عزیز کتاب کی طرح کھلے گا، یہ کہتے ہوئے امید اور صبر دلانے والے، علم و فکر دینے والے انسانوں پر، عرفان و احسان کے نقیبوں پر سلام ہو، ان جملہ انسانوں پر رحمت ہو۔ آیا صوفیہ 15 صدیاں طوالت پر محیط انسانی تاریخ کے قیمتی علم، حکمت و عبادات کے سب سے بڑے مقامات میں سے ایک ہے۔ کہتے ہوئے علی ایرباش نے کہا، یہ قدیم معبد اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کا ایک حیرت انگیز اظہار ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ فاتح سلطان محمد کی آنکھوں کی طرح بننے والی یہ محتشم عبادت گاہ تا قیامت مسجد بناتے ہوئے وقف ہوئی اور اب یہ امانت مسلمانوں کے پاس ہے، خطبہ جاری رکھا۔ ہمارے عقیدے میں وقف مال کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، یہ ہاتھ لگانے والے کو جلا دیتا ہے۔ وقف کرنے والے کی شرط سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، ایسا کرنے والا لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اس لیے اس دن سے آج تک آیا صوفیہ صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں، بیک وقت تمام امت محمدیہ کے لیے حریم عصمت ہے۔ آیا صوفیہ اسلام کی وسیع رحمت میں ایک بار پھر دنیا کے سامنے علل اعلان آنے والی جگہ ہے۔ فتح کے بعد آیا صوفیہ میں پناہ لینے والوں اور اپنے بارے حکم کا انتظار کرنے والوں کو فاتح نے کہا تھا، آج کے بعد اپنی آزادی اور زندگی کے بارے میں تم بالکل نہیں ڈرو، کسی کا مال نہیں چھینا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کو اس کے دین کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایسا ہی کہا اور پھر ایسے ہی کیا۔ تو اس موقع پر آیا صوفیہ باہمی عقائد کے احترام اور اخلاق کی بقائے باہمی کی علامت بن گئی۔ آیا صوفیہ کے دروازے اللہ کی تمام مخلوق کے لیے کھلے رہیں گے۔ خطبے کے آخر پر اس پر افتخار مقام سے تمام دنیا سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ اختتامی جملے ادا کیے۔ اے انسانوں، آیا صوفیہ کے دروازے بالکل سلیمانیہ، سلیمیہ، سلطان احمد اور دیگر مساجد کی طرح بلا تمیز اللہ کی تمام مخلوق کے لیے کھلے رہیں گے۔ آیا صوفیہ کے روحانی ماحول میں عقائد، عبادت، تاریخ اور تفکر کا سفر انشاءاللہ بلا روک ٹوک جاری رہے گا۔ جناب حق ہماری عالی شان تاریخ میں ممتاز مقام رکھنے والی، ہمارے قلوب میں استثنائی قدر رکھنے والی آیا صوفی مسجد کی خدمت حق کے ساتھ ہمیں نصیب کرے۔ آیا صوفیہ جیسی سراپا احتشام مسجد شریف کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ریاست کے بڑوں جنہوں نے ہماری ثقافت اور پہچان کی حفاظت کے لیے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنایا، دعا کرنے والوں اور محبتیں پھیلانے والے ہر شخص کی محبت سے راضی ہو جائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔